السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگ دوستوں اور عزیزین بھائیوں، الحمدللہ تم سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے ہیں۔ یہ سعادت اور یہ دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے بڑے مقام والے ہیں۔ اسی نے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی، سب سے بڑے مقام عطا فرمایا۔ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، اور کسی کو اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ نے نہ بلایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنا آپ دکھایا، اور السلام علیکم ایھا النبی کا خطاب بخشا، اپنے خزانے دکھائے، اپنی جنت کی سیر کرائی، اور آخرت کے حالات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ اور اس موقع پر بھی ایک بڑی عجیب بات کہی تھی۔ ہمارے نبی نے اللہ پاک سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے ان کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہا نرم فرما دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے آپ نے زندہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ ہے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کو تو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت تک میرا اور آپ کا نام اکٹھا رہے گا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تمہارا بھی نام ہوگا۔ ہمارا تو لا الہ الا اللہ قبول بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ اس میں شامل نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں سے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں قیمت نہیں لگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، قرآن میں اور 100 صحیفوں میں اور تورات میں اور انجیل میں اور زبور میں، آگے جہاں میرا نام ہوا تیرا بھی نام ہوگا۔ کیسے مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ایسی رفعات ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حالانکہ بھیجا تو سارے نبیوں کے بعد میں، لیکن بھیجا تو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ خاتم النبیین کا ٹائٹل دیا، بھیجا تو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ نبیوں کا امام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بھیجا تو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ بھیجنے سے پہلے کائنات میں نبیوں کی زبان سے تذکرے کروا دیے کہ میرے حبیب کی آمد ہونی ہے، میرے محبوب کی آمد ہونی ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے براہ راست انبیاء علیہ السلام کو سنایا کہ کتنے عظیم مقام والے نبی میں دنیا میں بھیجنے والا، اور کتنے میرے محبوب نبی کو میں دنیا میں بھیجنے والا۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا: یا داؤد انہ سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد، کہ داؤد تمہارے بعد ایک نبی قریب دنیا میں آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا، صادقا و سیدا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، میں تو میں کبھی ان پر ناراض ہوں گا اور نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے۔ وقد غفرت له قبل ان يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
پہلی بات کہ وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن بائی چانس کوئی خطا ہو جائے تو ہم نے اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو پہلے سے معاف کرنے کے فیصلے کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اللہ اکبر، ہم قربان جائیں اپنے نبی کی برکتوں پر۔ جہاں ان کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی تو تذکرہ چھیڑ دیا، ان کے امت کا بھی تو تذکرہ چھیڑ دیا۔ ارشاد فرمایا وَأُمَّتُهُ مَرْحَمَةٌ، اور ان کی امت وہ امت ہوگی جس پر رحم کیا جائے گا۔ آتَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا آتَيْتُ الْأَنبِيَاءَ، میں نے اس قوم کو وہ چیزیں نفل کے طور پر عطا فرمائی جو میں نے نبیوں کو عطا فرمائی۔ وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي اِفْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور میں نے وہ چیزیں ان پر فرض کی ہیں جو نبیوں اور رسولوں پر میں نے فرض کی۔ کیا شان ہوگی اس امت کی؟ اللہ نے فرمایا حَتَّى يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُورُهُم مِّثْلُ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا کہ وہ قوم اس حال میں قیامت کے میدان میں میرے پاس آئے گی کہ اس قوم کا نور نبیوں کے نور کی طرح سے چمکتا ہوا۔ تو کتنی بڑی ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ آپ کی نسبت کا مل جانا ایک نعمت عظیم ہے، کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی زیادہ برکتوں کا باعث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہ آپ کی برکت سے اللہ نے کیا کچھ ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کی برکت سے اللہ پاک نے کتنی دولتیں ہمیں عطا فرمائی، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی دولت عطا فرمائی کہ آپ کی برکت سے ایک بڑا نام اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، خوبصورت ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کی امت کا ایک بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جدا کیا اور 40 سال کے بعد ملایا، لیکن جب ملے تو محبت کا وہ حال تھا کہ روتے ہوئے ملے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ دوبارہ ہوا، سہبارہ ہوا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تمہیں نہیں پتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جتنا یوسف اور یعقوب کے درمیان ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت ہمیں ملی کہ اللہ کا پیار ہمیں ملا، اللہ کی محبت ہمیں ملی، ایک بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری قوموں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ یہ امت سب سے آخر میں دنیا میں آئی، لیکن آقا کی برکت دیکھیے کہ آپ کی برکت سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے مقام عطا فرمائے، اللہ پاک نے اس امت کی نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا، نیکیوں کی قیمت بڑھا دی۔ کیسی قیمت اللہ پاک نے لگائی، کیسی قیمت اللہ پاک نے اس کی بڑھائی۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری تھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو ایک کے بدلے میں 10 دیا جائے گا۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میں ایک کے 10 پر راضی نہیں ہوں، آپ میری امت کا ثواب اور بڑھائیں۔ اللہ نے قرآن میں دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اچھی طرح قرض دینا پھر اللہ اس کو بڑھا کر کئی گنا کر کے دے دے، اور زیادہ دینے کا وعدہ ہوا۔ ہمارے نبی نے عرض کیا کہ اللہ میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں، آپ میری امت کا ثواب اور بڑھائیں۔ اللہ نے قرآن میں تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی جیسے دانا، اسے دانے کو زمین میں ڈالا، اسے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے۔ تو ایک خوبصورت اشارہ ہو رہا ہے کہ میرے نبی آپ کی امت ایک نیکی لائے گی تو ایک کے بدلے میں 700 دوں گا۔ اب تو آپ راضی ہیں نا؟ تو ہمارے نبی پر قربان جائیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ میں ایک کے 700 پر بھی راضی نہیں، آپ میری امت کا ثواب اور بڑھائیں۔ تو اللہ نے قرآن میں آخری 4 درجے کی آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ نبی جی آپ کی امت کے صبر والوں کو تو وداؤٹ کاؤنٹنگ عطا کریں گے، بے حساب عطا کریں گے۔ اس پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے نا تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور میں کہتا ہوں سلیب پھاڑ کے دیتا ہے۔ وہ پہلے زمانے کی مثال تھی کہ چھپر ہوتے تھے، اب تو سلیب کے دور ہے نا، بھائی تھوڑا لاؤ بے حساب لے کر جاؤ، تھوڑا لاؤ بے حساب لے کر جاؤ۔ اللہ نے نیکیوں کا بھاؤ بڑھایا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ نے نیکیوں کے ڈھیر سارے موقع عطا فرمائے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔
کسی قوم کو 5 نماز اللہ نے نہیں دی، اپنے نبی کی امت کو 5 نمازیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ یہ 5 نمازیں یہ ہماری سعادت کی بات ہے، اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا، اس سے ملنے کو دل زیادہ چاہا کرتا ہے کہ بار بار ملاقات ہو جائے۔ پچھلی قوموں میں میکسیمم اللہ پاک نے جو نماز دی وہ 2 عطا فرمائی، ہمیں 5 عطا فرمائی کہ اللہ بار بار ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ بار بار ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے 5 نمازیں اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی۔ رمضان کا روزہ عطا فرما دیا اور خوبصورت رمضان کی راتیں عطا فرما دی، شب قدر کی رات عطا فرما دی۔ ہمارے نبی کو بڑا صدمہ ہوتا تھا کہ میری امت کی تو ہماری بڑی تھوڑی ہے، 50 سال میں تو اکثر لوگ آؤٹ ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ موت کا شکار ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب 50-60 سال کی زندگی میں آدمی کیا کر سکتا ہے نیکیوں، اور کیا کر سکتا ہے اپنی آخرت کے لیے؟ اگر حساب مارے تو عبادت کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ 15 سال تو بچپنے کے چلے گئے، 60 میں سے پیچھے بچے 45 سال، اس میں سے 15 سال سونے کے چلے گئے، پیچھے بچے 30 سال، اس میں سے 15 سال کاروبار کے مائنس کر دو، پیچھے بچے 15 سال۔ ابھی 15 سال بھی عبادت میں خالص نہیں، بہت سارے کام ہیں، کھانا پینا، نانا دھونا، شادی بیاہ، موت نیت، دوست یار، بیماری آرامی، اور کھیلنا کودنا۔ اور میں عذرائے مزاج کہوں کہ ہمارے گاؤں والوں کے لیے ایکتا ٹائم اور سہیوگ ٹائم اور شیو ٹائم یہ سارے اوقات کو مائنس کریں تو ہمارے پاس عبادت کے لیے کیا بچتا ہے؟ مجھ بھی نہیں بہت تھا۔ اچھا جو عبادت ہے وہ تو میں علامہ اقبال کی زبانی کہوں، انہوں نے کہا تھا کہ سجدے میں تو جبھی ہے دل اور ہی کہیں ہے، یہ بندگی نہیں توہین بندگی ہے، کبھی جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو ہمارے پاس عبادت کے لیے کیا بچتا ہے؟ ہمارے آقا کو بڑا درد تھا کہ میری امت پیچھے نہ ہو جائے، کہ پچھلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادتیں کی ہیں، تو آپ کو بڑا درد تھا، تو اللہ نے آپ کے اس درد پر انتظام فرمایا۔ عمر تو وہی رکھی کہ 60-70 اکثر لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن انتظام یہ کیا کہ نیکیوں کے ڈھیر سارے موقع عطا فرما دیے۔ 2 صاحب اللہ پاک نے شب قدر کی 1 رات عطا فرمائی، ایسی خوبصورت رات کہ اگر کوئی بندہ 1 رات کی عبادت کر کے گزار دے تو فرمایا کہ گویا کہ 80 سال سے زیادہ کا زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ کسی کو 10 راتیں مل گئی تو 800 سال سے زیادہ کا زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ اسی کی تلاش میں لوگ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ سارا مہینہ بھی نیت کر لی انشاءاللہ، رمضان کو 4 مہینے رہ گئے، ہم نیت کریں ابھی سے کہ آخری عشرے کا انشاءاللہ اعتکاف کریں گے۔ ہمارے شہر میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ 20 سال گزر گئے شب قدر مس نہ ہوئی، 30 سال گزر گئے شب قدر مس نہ ہوئی، 35 سال گزر گئے شب قدر مس نہ ہوئی، کہ ہر سال کا اعتکاف کر لیا۔ اعتکاف کرنے والا ایسا جال ڈال دے کہ شب قدر کا پنچھی کہیں سے بچ کے نکل نہیں سکتا، وہ بہرحال تو اس کو ملی جاتی ہے۔ تو اللہ نے شب قدر عطا فرما دی، اللہ نے شب برات کی رات عطا فرما دی، اللہ نے عید بقرے کی راتیں اللہ پاک نے عطا فرما دی، نیکیوں کا موقع دیا۔ کیسا نوازا نیکیوں کے موقعوں کے اعتبار سے کہ کوئی بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، حدیث میں آتا ہے جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ کوئی بندہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دے، اللہ نے نیکی عطا فرمائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کوئی بندہ 1 مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضرت ہم کو پھر بار بار دیکھیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ بھی تمہیں بار بار حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم قربان جائیں اپنے نبی کی نسبتوں پر، ارے کتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ آپ کی نسبت کی یہ برکت ہے کہ ہمارا دیکھنا بھی ثواب بنا، ہمارا نظروں کا جھکانا بھی ثواب بنا، ہمیں ہمارا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی ثواب بنا، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی ثواب بنا۔ حدیث میں ہے کسی بندے کو پیٹ پہ رات میں درد ہو جائے اور ثواب کی نیت کر لے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کی معافی کے فیصلے کرتا ہے۔ کوئی بندہ وضو کر کے نماز کے لیے مسجد گھر سے نکل کر مسجد جائے تو فرمایا کہ ہر قدم پہ ایک نیکی مل رہی ہے، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، اور گویا کہ یہ بندہ احرام باندھ کے حج کو چلا ہوا۔ اللہ نے کتنا اس امت کو نوازا نیکیوں کے اعتبار سے اور موقعوں کے اعتبار سے، یہ ہمارے نبی کی برکت ہے۔ اللہ نے اس امت کو مغفرت کے اعتبار سے نوازا، بات بات پر مغفرت، بات بات
بات پر معافی، بات بات پر نوازنا، کوئی بات اللہ کو پسند آ گئی فرمایا کہ معافی کے فیصلے کر دیے، درگزر کرنے کے فیصلے کر دیے۔ اللہ نے اس امت کو کتنا نوازا مغفرت کے اعتبار سے۔ سیرت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمارے نبی کی ہنسی کا منظر۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے ہمارے نبی کے پاس، ان سے ایک گناہ ہو گیا روزے کی حالت میں، اب وہ بڑے ٹینشن میں روتے ہوئے آئے، کبھی یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، کبھی میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا بھائی ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے روزے کی حالت میں یہ گناہ کر دیا ہے، حضرت میری معافی کی کیا شکل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، ایک غلام آزاد کر دو، اللہ اسے ایک غلام کے آزاد کرنے پر تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو صرف اس گردن کا ہی مالک ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، غلام آزاد کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ کوئی اور آپشن پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں ٹھیک ہے ایک کام کرو 60 دن کے روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ایک دن کے روزے میں گڑبڑ کر دی ہے، آپ کہتے ہیں 60 دن کے روزے رکھ، اگر یہ گڑبڑ مجھ سے ریپیٹ ہوتی رہی تو 60 پہ 60 تو پلس ہی ہوتے چلے جائیں گے نا، حضرت یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ کوئی اور آپشن پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں ٹھیک ہے ایک کام کرو 60 غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں خود اپنے پیٹ کے بھرنے کا محتاج ہوں، میں 60 کو کہاں سے کھانا کھلا سکتا ہوں، حضرت یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھیا تو ادھر ہی بیٹھ جا، تیرا انتظام میں خود ہی کر کے دے دیتا ہوں۔ اب وہی بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کی خدمت میں کچھ کھجوروں کا ٹوکرا ہدیے میں، تو آپ نے فرمایا بھائی دیکھو ایک کام کرو، یہ جو کھجور ہے نا ان کو لے کر جاؤ اور جا کر مدینہ کے غریبوں میں مفت میں تقسیم کر دو، اللہ اس تقسیم کے عمل پر تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ ابھی رسول نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا اور نیچے ہی تر و تازہ کھجوروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت اللہ کی قسم مجھ سے بڑا غریب پورے مدینے میں کوئی نہیں، پہلی سمجھ حضرت مجھ سے بڑا غریب پورے مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت میں ایک کام کرتا ہوں نا، اس کو اپنے گھر ہی لے کے جاتا ہوں، خود ہی کھا پی کے صاف کروں گا۔ اللہ کے رسول میں اس موقع پر ہنس پڑے کہ یار عجیب آدمی ہے، 3 آپشن پیش کی ایک بھی کرنے تیار نہیں ہے، اور جب انتظام کر کے دیا تو کہتا ہے خود ہی کھا پی کے صاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا کہ دیکھ اللہ نے مجھے اسی پر معاف کر دیا۔ کیا شان اس امت کی اللہ پاک نے دی، کیا مقام اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ نے اس امت کو مغفرت کے ڈھیر سارے موقع اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ بات بات پر نوازا، بات بات پر نوازا، کوئی چیز پر احساس ہو جائے۔ اس کو کہنے والے نے کہا کہ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کے آنسو موتی ہیں۔ اللہ کے دربار میں اس امت کی ندامت کی بھی بڑی قدر ہے، اس امت کے آنسوں کی بھی بڑی قدر ہے، اس امت کی ہائے کی بھی بڑی قدر ہے کہ بندہ آئے اللہ نوازنے کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ان کی برکتیں تو بے شمار اللہ نے عطا فرمائی، ان کی برکتیں تو بے شمار اللہ پاک نے عطا فرمائی، ان کے احسانات تو بے شمار ہم پر ہے، لیکن بس اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بدلے میں اپنے نبی کے دین کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے بدلے میں اپنے نبی کی زندگی کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے بدلے میں اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو معاف کرنا کہ یہ امت عمومی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ بے وفائی کر گئی اپنے نبی کے ساتھ، بے وفائی کر گئی اپنے نبی کے ساتھ، جس نبی نے ساری زندگی اس امت کی خاطر دکھ اٹھایا، جس نبی نے ساری زندگی اس امت کو اپنی دعاؤں میں یاد کیا، ان کی دعاؤں کا، جن کی محبت کا وہ عالم تھا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیجئے نا، اللہ کے رسول اپنی سب سے پیاری بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور خوشی میں ہنستے ہنستے ان کا سر ان کی گود سے جا لگا۔ اللہ کے رسول خوش ہیں، عائشہ کیا بات ہے تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں۔ کتنا پیار دیا تھا ہمیں، کتنی محبت دی تھی ہمیں، کتنے آنسو گرائے تھے ہماری خاطر، کتنے درد دیکھے تھے ہماری خاطر۔ ارے ایسی طاقت رکھنے والا نبی کیا 2 وقت کی روٹی بھوٹی اپنے گھر والوں کو کما کے نہیں کھلا سکتے تھے؟ لیکن آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا کہ میری امت تک اللہ کا پیغام پہنچے، فاقے برداشت کر لیے، دکھ درد برداشت کر لیے، فاقہ اختیار فرما لیا، لیکن اللہ کا دین امت تک پہنچے اور انسانیت تک پہنچے اور قیامت تک آنے والی میری امت جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جائے۔ دنیا میں تو اپنے آپ کو قربانیوں پر کھڑا کیا، لیکن اللہ کے دین کی محنتیں کرتے رہے، اللہ کے دین کا پیغام اپنی امت تک پہنچاتے رہے کہ میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کتنے درد دیکھے اپنی زندگی میں، کتنے دکھ دیکھے اپنی زندگی میں، ہم پر تو ذرا سا حالات ہم گھبرا جاتے ہیں۔
حالانکہ دیکھو لاک ڈاؤن کا ایسا وقت گزرا، کبھی فاقے کی نوبت اللہ کے فضل سے نہیں آئی، اللہ کھلاتا رہا پلاتا رہا۔ اپنے نبی کی زندگی تو پڑھیں، اپنے نبی کی زندگی تو دیکھیں، کیسے فاقے گزرے زندگی میں، کیسا 2 مہینے آپ کے گھر کا چولہا نہ جلا، اور کئی راتیں گزر رہی، کھانے کو ایک لقمہ ہمارے آقا کو نہیں مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مدینہ کے باہر نکلے، کھجوروں کے درخت اور باغات تھے، درختوں سے کھجوریں زمین پر گرتی ہیں، ان کو رتی کھجور کہتے ہیں، اس کو غلام بھی کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور مالکوں کی طرف سے اجازت ہوتی تھی، جو کھانا چاہے کھا سکتا ہے، جو لے کر جانا چاہے لے کر جا سکتا ہے۔ 2 جہان کے سردار آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ایک کھجور کو اٹھایا، مٹی لگی تھی اس کو صاف کیا، اپنے منہ میں رکھ کے کھانے لگے، دوسری اٹھائی، حضرت عبداللہ وہی کھڑے تھے، آپ نے کہا کہ عبداللہ تم نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کھانا کھایا ہوا ہے۔ 2 جہان کے سردار بڑے جس شخصیت کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پر اترنے کے لیے بے قرار ہوں، جن کے لیے جنت کے محلات زمین پر اترنے کے لیے بے قرار ہوں، جن کی برکتوں سے کائنات کے نظام اللہ نے بنایا اور چلایا، اور جن کے ایک اشاروں پر اللہ مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنانے کو تیار ہو، وہ شخصیت آپ ایک کھجور مٹی لگی ہے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ تم نہیں کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کھانا کھایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تیرے نبی کو تو بھوک ہے، آج 14 دن ہے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، آج 14 دن ہے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کیسے دکھ درد کے ساتھ زندگی گزری، کیسی بے قراریوں کے ساتھ زندگی گزری۔ ہم تو اپنے نبی کی زندگی بھی آج پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اللہ معاف کرے کہ کم سے کم اپنے نبی کی زندگی تو پڑھیں تو پتہ چلے گا کیسے دکھ درد سے اور کیسے دکھ کی گھٹنوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ پیدا نہیں ہوئے ابا دنیا سے چلے گئے، پیدائش 6 سال کے ہوئے امیں دنیا سے چلے گئی، 8 سال کی عمر میں دادا دنیا سے چلے گئے۔ کیسے درد دیکھے زندگی میں۔ آج کوئی دکھی انسان ہوتا ہے، دنیا کا دکھی سے دکھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا۔ اپنے نبی کی زندگی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسے دکھ کی گھٹیوں سے گزارا ہے۔ کسی کی امی چلے گئی، کسی کے ابو چلے گئے، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ نے اپنے سب سے چہیتے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا۔ 6 سال کی عمر میں اماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ ہائے رے ہائے، ارے وہ سینہ کیسا بے قرار ہوتا ہوگا، وہ دل کیسا بے قرار ہوتا ہوگا اپنی ماں کی یاد میں، اپنے ابا کی یاد میں۔ اب ساری زندگی اپنے ماں کا درد بھول نہ سکے، اپنے ابا کی کمی کو بھول نہ سکے، اور اسی لیے اپنے اس حج کے موقع پر جب آپ حج کو روانہ ہوئے اور مدینہ سے نکل کر آپ ابوا کی وادی کی طرف گئے، جہاں پر آپ کی والدہ کی قبر بنی تھی، کالے کالے پہاڑ، پتھریلا علاقہ، آدم زاد، آپ کی ماں کی قبر ادھر ہی بنی تھی۔ آپ 6 سال کے تھے، تو آپ نے قافلہ تو آگے جا کے بستی میں لگوانا تھا، آپ نے فرمایا بھائی خیمے ادھر ہی لگا دو، قافلہ ادھر ہی روک دو۔ آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے، اور قبر پر جانے کے بعد جیسے چھوٹا بچہ اپنی امی کی جدائی میں روتا ہے نا، آپ نے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کیا، دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں میں دیے، اپنے سر کو اپنے ہاتھ پر رکھا، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے ماں کی جدائی میں روئے۔ اور اس موقع کا یہ عجیب درد بھرا جملہ تھا، فرمایا کہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور کم سے کم امی تو زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، اور سورہ فاتحہ بھی میں شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے گھر میں سے پکارتی بیٹا محمد، تم اپنی ماں کی خاطر نماز چھوڑ دیتا۔ کیسے درد گزرے آپ کی زندگی میں، کیسے دکھ گزرے آپ کی زندگی میں، لیکن ان سارے صالحہ اور حالات کے باوجود آپ نے اپنی امت کو کبھی فراموش نہ کیا، ہر موقع پر اپنی امت کو یاد کیا، ہر موقع پر اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ لیکن آج امت نے کیسے بھلایا اپنے نبی کی زندگی کو، آج کیسے بھلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، کہ شادیوں میں آزاد ہو گئے، کاروبار میں آزاد ہو گئے، گھر اور باہر کی زندگیوں میں آزاد ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتے ہیں تو ہم سب کے لیے راستہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے عاشق بنیں، ہم اپنے نبی کے غلام بنیں، آپ کی ذات اقدس سے وفا کر دیں۔ ارے اللہ کی قسم، تھوڑی سی بھی اس نسبت کی قدر کر گئے نا، ارے اللہ ایسا نوازے گا، انداز نہیں لگا سکتے کہ اس نسبت کی قدر پہ کیا کچھ اللہ پاک عطا کرتا ہے، کیسے اللہ پاک نوازنے کے فیصلے کرتا ہے۔ وہ جنید بغدادی جو کسی زمانے میں اللہ والے شخص
نہیں تھے، ایک بڑے پہلوان تھے، بادشاہ وقت کے پہلوان ہیں اور کشتی لڑا کرتے، بڑے مضبوط آدمی تھے، کوئی تو گرانا پاتا تھا۔ بادشاہ کو بڑا فخر تھا جنید پہلوان پر۔ ایک سید صاحب تھے، ان کے گھرانے میں بڑی سخت تنگیاں چل رہی تھی، بچیاں بھی تھیں، ان کی ساتھ شادیوں کے مسائل بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے سوال تو کسی سے کرنا نہیں ہے، مجھے ہاتھ تو کسی کے سامنے پھیلانا نہیں ہے، البتہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ جنید سے کشتی لڑتا ہوں، بائی چانس اگر جیت گیا بڑے پیسے مل جائیں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ سید صاحب گئے جنید بغدادی ان کے بادشاہ کے پاس اور جا کر کہا بادشاہ سے، کہا آپ اپنے پہلوان سے میری کشتی کروائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہاں جنید پہلوان اور کہاں تو کمزور انسان، یہ بے جوڑ مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سید صاحب نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں بھی سید ہوں، میں اللہ کے رسول کے خاندان کا آدمی ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک بات کہی، کبھی دنگل میں پتہ چلے گا کہ پہلوان کون اور کمزور کون ہے، آپ مقابلہ تو کروا کے دیکھیں۔ بادشاہ کو بھی بڑا طے آیا، کہ ٹھیک ہے ہم کشتی طے کرتے ہیں۔ وقت طے ہوا، دن طے ہوا، سارے شہر میں اعلان ہوا کہ جنید پہلوان کی کشتی ہونی ہے۔ وہ دن آیا تو سارا شہر امٹ پڑا، کیونکہ ان کی کشتی بڑی مشہور تھی اور بڑے مضبوط ان کے داؤ پیش ہوا کرتے تھے، تو سارا شہر امٹ پڑا۔ جنید بغدادی جنگل میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، دوسرا پہلوان ابھی موجود نہیں ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کوئی اور پہلوان آئے گا، بڑا مضبوط ہوگا، گھوڑے پر سوار ہوگا، دائیں بائیں باڈی گارڈ کے ساتھ آئے گا، ڈول تاشے کے ساتھ آئے گا، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا ایک دبلا پتلا آدمی جنگل میں داخل ہوا، کمزور آدمی۔ لوگ حیران ہیں، یہ بے جوڑ کشتی کیسی، یہ بے جوڑ مقابلہ کیسا؟ دونوں نے ہاتھ ملائے، ہاتھ ملاتے ہی جنید بغدادی سے سید صاحب نے کان میں بس ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا کہ جنید بس اس نسبت کا خیال کرنا کہ میں سید ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہوں۔ اس ایک جملے نے جنید بغدادی کے دل کو ایسے زخمی کیا جیسے بندوق کی گولی آدمی کے سینے کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ جنید بغدادی کے پیروں سے زمین سرک گئی کہ آج کس کو گرانے والا ہوں، آج کس سے مقابلہ کرنے والا ہوں؟ یہ میرے نبی کے گھرانے کا آدمی ہے، یہ میرے نبی کے خاندان کا آدمی ہے۔ اپنے آپ سے جنید نے کہا کہ جنید آج تک اپنے بادشاہ کے لیے تم نے دنگل جیتا ہے، آج تمہیں اپنے نبی کے لیے دنگل ہارنا ہے، آج تمہیں اپنے نبی کے لیے دنگل ہارنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی یہ بات سوچنے والے بنے، ہم بھی اس نسبت پر غور کرنے والے بنے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں بڑے درد سے، کوئی نوجوان ہے جس کے ہاتھ تک شراب کے جام آ سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے میری نسبت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میری نسبت مدینہ والے سے ہے، میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں ڈرگس کے دھندے کر سکتا ہوں، لیکن میں اس بات کو سوچوں گا میری نسبت تو مدینہ سے ہے۔ اگر ڈرگس کے دھندے کیا، اگر نشاور گولیوں کے دھندے کیا، اگر کتا گولی کا میں نے دھندا کیا، میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہ جانے کے اڈوں پر جا سکتا ہوں، لیکن اگر گیا میری نسبت تو مدینہ سے ہے نا، میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر ماں باپ کو گالیاں دیا، اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر بیوی کو مارا اور ظالم بنا، اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر نچنے والوں کو زندگی کا میں نے ہیرو بنایا، میں اپنے نبی کو کیا قیامت کے میدان میں منہ دکھاؤں گا؟ ہم بھی اس نسبت پر غور کریں، ہم بھی اس نسبت کی قدر کریں۔ یہ سودا ہو رہا ہے اللہ سے، یہ جنید بغدادی کا سودا ہو رہا ہے اللہ کے رسول سے۔ تو جنید نے اپنے آپ سے کہا کہ جنید آج تک اپنے بادشاہ کے لیے تم نے دنگل کو جیتا ہے، آج تمہیں اپنے نبی کے لیے دنگل ہارنا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ کابونن داؤ پہ چلنے شروع کیے تو بادشاہ تو بڑا خوش ہے نا کہ جیت تو ہمارے پہلوان کی ہونی، اور سارا مجمع سمجھ رہے جیت تو جنید کی ہونی ہے، لیکن جنید نے ٹھان لیا کہ ایک طرف بادشاہ ایک طرف اللہ اس کا رسول ہے، آج مجھے اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، بادشاہ کو خوش نہیں کرنا۔ انہوں نے داؤ پہ چلے اور اس انداز سے چلے کہ جب گرے ہیں نا تو جنید بغدادی نیچے تھے اور سید صاحب اوپر سے،
تو بادشاہ تو بڑا حیران ہوا اور لوگ بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہو گیا. بادشاہ نے کہا میرا پہلوان ہار گیا, ہو ہی نہیں سکتا, دوبارہ کشتی کرواؤ. دوبارہ مقابلہ ہوا. پھر جنید بغدادی نیچے سید صاحب پر, تیسری مرتبہ مقابلہ ہوا. جنید بغدادی نیچے سید صاحب پر, سارا انعام سید صاحب لے کر چلے گئے. اور بادشاہ بڑا ناراض ہوا اور لوگ بڑے ناراض ہوئے. پورے شہر میں تو ہو گئی. جنید بغدادی روتے روتے گھر پہنچے, رات میں سوئے ہیں روتے روتے. خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنید اپنے بادشاہ کے لیے جیتے تھے تو بڑی خوشیاں مناتے تھے, آج اپنے نبی کی نسبت پر ہارے ہو تو غم مناتے ہو, یہ تمہاری عزت نہیں ہے, اب اللہ تمہیں عزت دے کے دکھائے گا. اس رات کے بعد اللہ نے اٹھایا تو اولیاء کا سردار بنایا کہ قیامت تک آنے والی امت جنید بغدادی کو بھول نہیں سکتی. نبی کی نسبت پر ہارنا بھی کیا بڑی دولت ہے کہ اللہ نے کیسے اٹھا دیا. لہذا پیارے بھائیوں, ہم بھی اپنے نبی سے وفا کریں, ہم بھی اپنے نبی کی سنتوں سے وفا کریں. آپ کی پاکیزہ دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, آپ کی پاکیزہ سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. ہر موقع پر اس نسبت کا خیال کریں کہ میری نسبت تو اپنے نبی سے ہے, مجھے اپنے نبی کو قیامت کے دن منہ دکھانا ہے. لہذا میں نافرمانی نہ کروں گا, میں غلط راہوں پر نہ جاؤں گا. اسی کا تو درد تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں میری امت میرے دین کو چھوڑ کر جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائے. تو آپ نے اپنی امت کو سمجھایا, پوری زندگی سمجھاتے رہے. لیکن ایک موقع بڑا عجیب تھا کہ گویا کہ اپنا کلیجہ نکال کے اپنی امت کے سامنے رکھ دیا. وہ حج کا موقع کہ اپنی امت میں آپ نے بیان فرمایا, سوالات صحابہ کا مجمع موجود ہے. آپ نے اس موقع پر ایک بات فرمائی تھی, بس سنو, میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا, میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا, اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بدعملی کر کے کل آخرت میں میرے چہرے کو رسوا مت کر دینا. اللہ اکبر, اس جملے میں کیسا درد بھرا ہوگا, کیسا غم بھرا ہوگا, کیسی فکر اس جملے میں بھری ہوگی کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بدعملی کر کے کل آخرت میں میرے چہرے کو رسوا مت کر دینا. سچی بتاؤ نا, حضور کا امتی قیامت کے میدان میں زانی بن کر آیا, آپ بتائیے اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ اگر چور بن کر آیا اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ شرابی بن کے آیا, ماں باپ پر ظالم بن کر آیا, بیوی پر ظلم کر کے آیا, ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنا کر آیا, اور ناچ گانے کے اڈوں کی طرف اپنے قدم کو چلا کر آیا. بتاؤ تو صحیح اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, بدعملی کر کے کل آخرت میں میرے چہرے کو رسوا مت کر دینا. اور ارشاد فرمایا کہ سنو, میں حوض کوثر کروں گا تو بہت سے لوگ میری طرف بڑھیں گے, لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے دھکا مار کے پیچھے کریں گے. میں فرشتوں سے کہوں گا بیٹو کیوں دھکے مارتے ہو, میری امتی ہیں. فرشتے کہیں گے حضرت آپ کو نہیں پتا, انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا, آپ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا, آپ نے جو سکھایا انہوں نے زندگی سے نکال پھینکا, آپ نے جس سے منع کیا انہوں نے زندگی میں جگہ دی. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا پھر میں بھی کہوں گا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ, تم نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. پیارے بھائیوں, آج واقعی ایسا ہوا کہ ہم تو بدل گئے. ایک ٹوپی الیکشن کے موقع پر کسی کی بدل جائے, کل فلاں پارٹی میں تھا, آج کسی اور پارٹی کی ٹوپی پہن لی, تو آپ بتائیے کہ آج کی دنیا اس بندے کو کیا بولتی ہے؟ دل بدلو بولتی ہے, بکاؤ مال بولتی ہے, اور بعض زیادہ غصے والے ہوتے ہیں تو بٹ پیدے کا لوٹا بول دیتے ہیں. ایک ٹوپی بدل جائے تو انسان دل بدلو کہلاتا ہے. بتاؤ تو صحیح, جس کی پوری زندگی بدل گئی وہ کتنا بڑا دل بدلو ہوگا, وہ کتنا بڑا دل بدلو ہوگا. علامہ اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا, وارث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا روح بیلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہیں کے نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گیا دنیا سے مسلمان نابود. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم بتاؤ تو سبھی کچھ ہو, مسلمان بھی ہو, سب زندگی سے نکلتا چلا گیا. لہذا ہم سب کے لیے پیغام ہے, ہم لوٹیں اپنے دین کی طرف, ہم لوٹیں اپنے اللہ کی طرف, ہم لوٹیں اپنے رسول کی طرف. دنیا کہتی آگے چلو, لوگ چاند پر پہنچ گئے,
سورج پہنچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ نادان دنیا جہاں چاہے چلی جائے، ہماری ترقی کا راز ہے ہم 1450 سال پہلے جائیں، ہم 1450 سال پیچھے جائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اسلام نے منع نہیں کیا آپ جم کے پڑھائیاں کریں، آپ بڑی سے بڑی پوسٹ پر جائیں، آپ بڑے سے بڑے مقام پر جائیں، لیکن وہ 1450 سال پہلے والی تعلیمات کو فراموش نہ کریں، اللہ کے رسول کے دین کو فراموش نہ کریں۔ اللہ دنیا اور آخرت سنوار کے دکھائے گا، اللہ دنیا اور آخرت بنا کے دکھائے گا۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم لوٹیں اپنے اللہ کی طرف۔ آسمان و زمین کے تیور بدل چکے ہیں، حالات سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود مسلمانوں پر تنگ ہوتی چلی جا رہی۔ کیا حل ان مسائل کا ہے؟ کیا حل ان مسائل کا ہے؟ ساری دنیا مخالفت پر کھڑی ہو رہی ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا میں بے قراریوں کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑی تنگیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قرآنی اعلان ہے، حالات کے بدلنے کا قرآنی اعلان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، جس کو اللہ نے قرآن میں سنایا، یہ قیامت تک آنے والوں کے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کی بنیادی راہ ہے۔ یہ قرآن میں اللہ فرما ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، تمہارے استغفار پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے لیے رحمت کی بارشیں برسائے گا، اور مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات لگائے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری کر دے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اگر حالات کو صحیح کرنا چاہتے ہو، رجوع الی اللہ کرنے والے بن جاؤ، اپنے اللہ کے در پر آنے والے بن جاؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ان حالات میں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں ان حالات میں ڈرنا نہیں ہے۔ وہ بھی سنگین حالات آئیں، پہلے بھی سخت اور مشکلیں مسلمانوں پر آئیں اور اسلام پر آئیں، اور بڑی حکومتیں کھڑی ہوئی دنیا میں، جنہوں نے کہا کہ اسلام ختم کر دیں گے، جنہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور بلا مبالغہ 50 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے گئے ایک موقع پر۔ چنگیز خان بدبخت نے تقریباً اس کے زمانے میں پورا بغداد ختم کیا گیا، پورا بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، نیشا پور ختم کر دیا گیا۔ بڑے بڑے دین کے مرکز بغداد اس زمانے میں پوری دنیا کا دین کا مرکز تھا، 25 لاکھ کی آبادی والا شہر تھا، لیکن جب ہلاکو بدبخت نے حملہ کروایا تقریباً 18 لاکھ مسلمان کاٹ دیے گئے، 18 لاکھ مسلمان ذبح کر لیے گئے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے گئے، مسلمانوں کی خون سے سمندر کا پانی سرخ ہو گیا، دریا سرخ ہو کر بہتا رہا، اور بڑے بڑے ہمارے علمی خزانے اور بڑی بڑی کتابیں اور لائبریریاں، وہ ساری کتابیں سمندر میں ڈال دی گئی۔ اتنے سخت حالات آئے، انہوں نے قسم کھائی تھی اسلام مٹائیں گے، لیکن ایک بات ساری دنیا سن لے، ساری دنیا کا باطل سن لے، اللہ کا دین مٹنے والا نہیں ہے، اللہ کا اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ چاہے جتنا ان کے پیٹ میں درد ہو جائے، یہ اسلام کا چراغ پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اپنے نور کو دنیا میں کامل کر کے رہے گا، اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر کے رہے گا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم نا امید نہ ہو، اللہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اللہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے۔ ٹھیک، ہم نافرمانی بن گئے تھے، ہم ہی خود باغی بن گئے تھے، تو اب ہمارے لیے پیغام ہے ہم واپس لوٹ جائیں، ہم اللہ سے صلح کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کی رحمت کی بائیں پھیلے ہوئی ہیں، وہ ہم سب کو درگزر کرنے کو تیار ہے، وہ ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ کہتے ہیں وہ تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہرب منزل ہی نہیں۔ وہ تو دینا چاہتے ہم لینا بھول گئے، وہ تو معاف کرنا چاہتے ہم معاف کرانا بھول گئے۔ ہم سب کے لیے پیغام اللہ سے توبہ کرنا، ہم سب کے لیے پیغام اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہم سب کے لیے پیغام ہے اللہ کے رسول کی خوبصورت زندگی کو زندگی میں جگہ دینا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے چہرہ رکھا، ہم فخر سے کہیں گے ہم اپنے نبی کا امتی ہوں، ہم نے نبی والا لباس پہنا، ہم نے نبی کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دی، ہم نے اپنی شادیوں میں نبی کی سنتیں زندہ کی، ساتھی کے ساتھ شادی کر لی،
کم خرچے میں شادی کرنی، ہمیں فخر سے کہنا میں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ دنیا جو چاہے اپنے منہ سے بکے، یہ کیسا کنجوس آدمی خرچ نہیں کرتا، دنیا جو چاہے بکے، میں نے تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ میں نے اپنی شادی میں ڈی جے نہیں بجایا، میں نے اپنی شادی میں پڑھاکے نہیں پڑھے، میں نے اپنی شادی میں فضول رسموں کو جگہ نہ دی، میں تو حضور کی سنت کو زندہ کروں گا، دنیا جو چاہے کہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اگر سادگی سے شادی کریں گے لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ سنت پر عمل کر لیا لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کہتے ہیں تم نے تو یہ تو خیال کر لیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ نہ خیال کیا کہ قیامت کے دن اللہ کیا کہے گا، قیامت کے دن اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں ہم عزم کریں، ہر جگہ حضور کی سنتوں کو زندہ کریں گے، اللہ کے رسول کے دین کو زندہ کریں گے۔ آج ایک ہی مثال، یہ سنت چھوڑنے کی کتنی تباہیاں ہوتی ہیں، کتنی بربادیاں ہوتی ہیں۔ جیسے شادیوں کو آج امت نے مشغول کر دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، رسموں کو اپنی شادیوں میں جگہ دی، کتنے جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے میں آ گئی، اور کیسی غلط غلط رسمیں اور لوگوں کی ہماری اپنی شادیوں میں داخل ہو گئی۔ آج بتائیے تو صحیح کہ مسلمان کی شادی بھی کتنی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، نکاح کتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہیز کی لعنت نے کتنی بچیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، کتنی بچیوں کو غلط راہوں پر ڈال دیا، کتنی بچیاں خودکشی کر گئی کہ ہمارا باپ تو غریب باپ ہے، وہ ہمارے جہیز کے انتظام کہاں سے کرے گا، وہ ہمارے جہیز کے انتظام کہاں سے کرے گا۔ صرف ایک حیدرآباد شہر میں لاکھوں مسلمان بچیاں پڑے ہوئی جن کی عمریں 35 سے 40 تک ہو گئی، بلکہ اس سے بھی اوپر ان کی عمریں ہو گئی، آج تک کمائی ہے کہ اسے شادی کرنے والا کوئی تیار نہیں۔ جو بھی تیار ہوتا ہے صاحب کہ آپ 10 لاکھ دیں گے، 15 لاکھ دیں گے، آپ کون سی گاڑی گفٹ کرو گے، آپ کتنی پراپرٹی ہمیں دو گے۔ ہائے ہائے پیارے بھائیوں ہم عزم کریں، اپنی شادیوں میں سنت زندہ کریں گے، ہمارے جن بھائیوں کے نکاح نہیں ہوئے وہی عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم حضور کی سنتوں کو اپنی شادی میں زندہ کریں گے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ بے وقوف دنیا جو چاہے بولے، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے اللہ کی پرواہ ہے، ہمیں اپنے رسول کی پرواہ ہے، لہذا اپنی زندگی میں حضور والے اعمال کو جگہ دیں۔ آج حالات سنگین ہیں، کاروبار اکثر بند ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ بڑی مشکلوں میں پڑ گئے، قرضے گردنوں پر چڑھ گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں نوازا، کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، ہم اپنے سے نیچے والوں پر نظر کریں، دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور ان پر خرچ کرنے والے بنیں، ان کو دینے والے بنیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کی گردنوں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے اتار نہیں سکتے، کوئی حادثہ ہو گیا، 100-200 کمانے والا آدمی، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، پیر کی ہڈی توڑ گئی، اب وہ ہاسپٹل بچے کو لے کر پہنچا، پاس میں پیسے کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 25,000 تو خرچہ کم سے کم لگے گا۔ اب وہ بیچارہ کرے گا تو کیا کرے گا، پھر وہ سوچے گا چلو ایک کام کرتا ہوں، وہ 12-25 ایک پلاٹ میں نے خریدا تھا وہی بیچ دیتا ہوں، 2 لاکھ کی میری پراپرٹی ہے، کچھ تو میرے بچے کا کام ابھی نکل جائے۔ اندر میں غیرت ہے، وہ سوال کسی سے نہیں کرنا چاہتا، وہ جائے گا کسی سیٹ صاحب کے پاس میں، کہا جی سیٹ صاحب ایسا حادثہ ہو گیا ہے، مجھے سخت پیسے کی ضرورت ہے، لہذا آپ ایک کام کریں، آپ میرا یہ پلاٹ ہے نا آپ خریدے، میں نے 2 لاکھ کا خریدا تھا۔ اے ہائے ایسے بھی لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہتے ہیں گرجو مال آیا ہے، گرج کا مال آیا ہے، وہ کہتے ہیں جتنا توڑنا توڑ لو، 2 لاکھ کا پلاٹ ہے نا 1 لاکھ لا کے سامنے رکھیں گے، دیکھا گا 1 لاکھ میں سودا کرتا میں دینے تیار ہوں، ایک غریب آدمی کرے گا تو کیا کرے گا، میں صاحب چلو ٹھیک ہے کام کرتا ہوں، پلاٹ تو بعد میں بھی بنایا جا سکتا ہے، میرا بیٹا تو میری اصل ہے، چلو ٹھیک ہے 1 لاکھ میں دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ موقع تھا، حالانکہ آخرت بنانے کا موقع تھا، کہ بھائی صاحب آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کہے گا مجھے 25,000 کی، کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ کی پراپرٹی کے پیپر آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، پلاٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، آپ ایک کام کریں یہ 25,000 میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، آپ جا کے اپنے بچے کا علاج کروا لیجیے۔ اللہ کی قسم آپ اندازہ لگائیے اس غریب کی دعائیں کیسے فیصلے اللہ کی بارگاہ سے کروائیں۔ آج حالات سنگین ہیں، اپنے آس پڑوس والوں کا خیال کریں، لوگوں پر خرچ کریں، بیواؤں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں اور بیماروں کی مدد کریں۔ ارے کسی ایک کی دل کی دعا نکلے گی ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ شاداب کر دے گا۔ اوروں کی مدد پہ اللہ کیسے نوازتا ہے، لوگوں کے تعاون کرنے پر اللہ کیسے نوازتا ہے۔ لہذا آج حالات سنگین ہیں، ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے۔ کوئی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، اچھا مشورہ دے دیں، کچھ تعاون کر سکتے ہیں کچھ تعاون کرنے والے بن جائیں۔ پیارے بھائیوں ایک دوسرے کے سنبھالنے کا وقت ہے کہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنے، اللہ پاک اس پر ایسا نوازے گا، ایسا نوازے گا۔ ایک مرتبہ افغانستان میں بڑے سخت حالات پیش ہے،
اور اس وقت حضور کے خاندان وہاں پر رہتا تھا. شوہر دنیا سے چلے گئے, ان کی بیوی چھوٹے چھوٹے بچے بڑی پریشان ہوئی اور زندگی کا سامان کوئی نہیں, تو سوچا کہ چلو قریب میں سمرقند ہے, وہاں چلی جاتی ہوں, شاید کچھ انتظام ہو جائے. سامان سفر کر کے سمرقند پہنچی. وہاں پر مسجد میں بچوں کو اتارا, لوگوں سے پوچھا کوئی آدمی ہے جو ہمارا رہنے اور کھانے کا انتظام کر سکے. کسی نے کہا کہ والی سمرقند بڑا سخی ہے. یہ اس کے در پر گئی, جا کر کہا کہ دیکھو ہم لوگ سید ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں, میرے شوہر دنیا سے چلے گئے, بہت پریشان ہو کر ادھر آئے ہیں, آپ ہمارا کچھ رہنے کھانے کا انتظام کر دیں. اس نے کہا جی آپ کے پاس کوئی پروف ہے, کوئی آپ کا شجرہ نسب آپ کے پاس ہے, یا کوئی گواہ آپ کے پاس ہے جو بتائے کہ آپ سید ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کے بندے, بڑی مشکل سے جان بچا کے ادھر پہنچے ہیں, تم گواہ کی کہاں سے بات کرتے ہو؟ اس نے کہا جی معاف کریں میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. واپس آئیں اور لوگوں سے پوچھا کوئی اور آدمی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں پر ایک مجوسی ہے, بہت مالدار اور بڑا سخی ہے, تم اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس گئے, جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا, آگ کی پوجا کرنے والا آدمی ہے. اس نے دروازہ کھولا. اس خاتون نے کہا کہ دیکھو میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں اور ہمارے ساتھ بڑے سخت حادثات ہو گئے, ہم آپ کے علاقے آئے, آپ ہمارا کچھ رہنے کھانے کا انتظام کر دیں. وہ کہاں اٹھا؟ اس نے کہا میرے پاس تو بہت سارے گھر ہیں, میں ایک گھر آپ کو گفٹ کرتا ہوں. اور آپ کے بچے کدھر ہیں؟ کہ اس وقت مسجد ہے. کہ آپ روکے میں اپنا آپ کے بچوں کو ادھر ہی بلواتا ہوں. غلام اربانیوں کو بھیج کے بچوں کو بلایا, گھر کا انتظام ہوا, گھر کے سارے لوگوں کو خدمت میں لگا دیا. رات ہو گئی, رات میں والی سمرقند سویا تھا تو خواب دیکھا. خواب دیکھا کہ خوبصورت محل جنت میں ہے, گیٹ پر اللہ کے رسول کھڑے ہیں. یہ دوڑتا ہوا قریب پہنچا اور قریب جا کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ محل کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کا محل ہے. والی سمرقند نے کہا کہ حضرت میں بھی ایمان والا ہوں, یعنی آپ یہ مجھے گفٹ کر دیجئے. اللہ کے رسول کا چہرہ غصہ سے سرخ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ دفع ہو جا میری نظروں سے, میری اولاد تیرے پاس تیرے ایمان کا کوئی گواہ ہے, تیرے ایمان کا کوئی ثبوت ہے؟ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اسے گواہ طلب کر رہا تھا, دفع ہو جا میری نظروں سے. اس نے اتنا خواب دیکھا, اس کی آنکھ کھلی, بڑا بے قرار ہوا. لوگوں سے پوچھا کہ وہ خاندان کدھر گیا؟ کسی نے بتایا کہ وہ تو مجوسی لے گیا. رات میں مجوسی کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. اس بندے نے دروازہ کھولا. والی سمرقند کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا بھائی دیکھ میں مسلمان ہوں, خاندان مسلمان, وہ خاندان مجھے واپس کر دے, میں اس کا اچھا انتظام کر لوں گا. اس نے کہا جی بھائی صاحب معاف کریں میں واپس نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا جتنے پیسے چاہیے منہ کھول منہ مانگی قیمت دوں گا, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں نے بن دیکھے سودا کیا تھا, اب بہت کچھ دیکھ چکا ہوں, دیکھنے کے بعد سودا کینسل نہیں کر سکتا. جب تم ضد کرتے ہو تو سنو کہ چکر کیا ہے. ادھر تم خواب دیکھ رہے تھے, ادھر میں خواب دیکھ رہا تھا, اور تمہیں ڈانٹ پڑ رہی تھی, مجھے عطا کیا جا رہا تھا, میں محل کے اندر کھڑا تھا, اور تمہارے نبی نے تمہیں ڈانٹنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تو نے میری اولاد کو ٹھکانہ دیا, تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا, تو یہ محل میں تجھے گفٹ کرتا ہوں, اور قیامت تک تیری نسلوں کے لیے سعادت لکھ دی گئی. میری آنکھ کھلی, میں نے فوراً کلمہ پڑھا, میرے گھر کے لوگ کلمہ پڑھ گئے. لہذا بھائی صاحب اب سودا کینسل نہیں کر سکتا. میرے پیارے بھائیوں, اس نے ایک کا سہارا اپنے آپ کو بنایا, اللہ نے کیسے اس کو نوازا. لہذا ہم بھی ایک دوسرے کا سہارا بنے, اسی کو سیکھنا ہے, ساری دنیا میں زندہ کرنا ہے. حالات سخت ہیں, فتنوں کا ماحول ہے, لہذا آج کے دور میں علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں. ایک مسائل علماء سے پوچھ کر عمل کرنے والے بنیں. دوسرا جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے, اس دل کو بھی بیماریاں لگتی ہیں, حسد ہے, جلن ہے, بغض, عداوت ہے. ان کو ختم کرنے کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے, اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. زندگی کا رخ بدل جائے گا, زندگی کا رخ بدل جائے گا. میری زندگی کا مقصد, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں, اپنی اصلاح کروائیں. اور ایک بڑا خوبصورت سا کام ہمارا اپنا دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے, مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, نرمیوں کے ساتھ اس سینے میں ہر ایک کو جگہ دے کر در در پھرنا, گھر گھر پھرنا, اور نبی کے اخلاق کے ساتھ محنت کرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے,
عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔